السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چیونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں باغ کھڑی ہوئی؟ اور قرآن مجید کے اس واقعہ کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرمان روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو منتخب تیر یعنی پرندوں سے بات کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں بلکہ چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرند اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے اور آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں منقسم تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ، یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور کتار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کے یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کے جرم کے مرتکب ہو سکے۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمان پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرے۔ وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسکلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزرا ہوا چیونٹیوں کی ان بستیوں میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑے کام کرنے کو تیار رہتی۔ اس وقت ملکہ چیونٹی بہت سے دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اس زمین میں عجیب سی دمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رہ گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے، ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھے دکھائی دینے لگے۔ جلدی فوج قریب آن پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے، میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔
آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رایا کی حفاظت کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہے، لیکن اس واقعہ کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، خاص کر چیونٹیوں جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرہ ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں ای او ویلزن اور ان کے ساتھیوں نے چیونٹیوں پر خاصی ریسرچ کی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لازم کی ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہے اور سامنے والی چونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہے، اور دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹیوں کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چیونٹیوں کے جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زور سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصہ کہانیاں اور افسانے قرار دیے گئے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بنایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسان حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔